مختلف مراحل پر، مختلف مواقع پر، مختلف پروگرامز میں خواتین کیا لگاتے ہیں؟ نیل پالش وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی لگاتے ہیں، جیسے مصنوعی ناخن ہوتے ہیں تو مصنوعی ناخن بھی لگا لیے جاتے ہیں، تو پالش لگا لی جاتی ہے، ناخن لگا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لگنے کی وجہ سے اگر وضو کیا جائے گا تو پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے کہ جو پانی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، جن کے لگے ہونے کی وجہ سے یا لگے ہونے کے باوجود وضو ہو جائے۔ تو اگر پالش وغیرہ لگائی ہے اور وضو کرنا ہے تو پالش کے نیچے تو پانی نہیں پہنچے گا، لہذا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کل مصنوعی ناخن لگائے جاتے ہیں، اور مصنوعی ناخن ہلکے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہٹ جاتے ہیں، بعض چپکا دیتے ہیں، ایلفی لگا کے چپکا دیے کہ اب ہٹنے سے نہ ہٹیں۔ تو اب ناخنوں کے اوپر ناخن لگا دینا، اگر پالش لگی ہے پھر نہیں وضو ہوتا، تو پھر ناخنوں کے اوپر ایک اور ناخن لگا دینا اور اس کو ایلفی سے چپکا دینا، یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ انسان کے ہاتھ پر جب تک یہ لگا رہے گا وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمارے لیے ویسے ہی احکامات میں بہت نرمی ہے، تو ہم زینت کے بھی ایسے معاملات اختیار کریں جس کی شریعت نے ہمیں اجازت و رخصت دی ہے۔ انسان کا جو فطری وجود ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اگر اسی کو انسان صاف ستھرا رکھے، اسی کو انسان پاکیزہ رکھے، اسی کی ہی خدمت کرے، اسی کو ہی اچھے انداز میں دیکھ لے تو وہ ویسے ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، ویسے ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو زینت کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ زینت کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زینت کی وہی چیزیں استعمال کرنی ہوں گی جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو لہذا اگر ہاتھوں میں اس طرح کی ناخنوں پر اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کی موجودگی میں نیچے تک پانی نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات ناخنوں کے نیچے میل وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر نارملی جو میل ہوتا ہے وہ پانی کو نہیں روکتا ہے، نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نیچے ایسی چیز جم گئی ہے کہ جس کی موجودگی میں نیچے تک پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر اس میل کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے کلر وغیرہ لگ گیا ہے یا کوئی چیز کھرچ رہے ہیں، تو کھرچنے کی وجہ سے کوئی جسم والی چیز اندر پھنس گئی ہے تو پہلے اس کو نکالنا ہوگا، جب وہ نکلے گی تو پھر پانی پہنچے گا، ورنہ تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ پانی نہیں پہنچے گا۔ تو لہذا ناخنوں کے اعتبار سے بھی بڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہماری انگلیوں کے درمیان میں یہ 8 مقامات کہلاتے ہیں، 8 کھائیاں کہلاتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8۔ تو ان کھائیوں کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ دھونے کا حکم ہے۔ اگر ہم نارملی دھوتے ہیں تو یہ بند رہ جائے گی تو بند رہ جائے گی اور اندر پانی نہیں پہنچے گا، اگر ذرہ برابر بھی خشک رہ گئی تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس کو اچھے انداز میں احتیاط کے ساتھ دھوئیں۔ اسی طرح انگلیوں کا جو سائیڈ ہے اس کو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ دھوئیں تاکہ پانی پہنچ جائے۔ اور مستحب اور سنت یہی ہے کہ انسان خلال کرے، تو جب ہم انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈالیں گے تو یقیناً انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا، تو سنت کی برکت سے فرائض میں ہمیں تکمیل حاصل ہوگی، تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور فرائض میں تکمیل بھی ملے گی۔ تو یہ جو انگلیوں کا درمیان ہے اس کو اچھے انداز میں احتیاط کے ساتھ ہمیں دھونا چاہیے۔